अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 85। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसना, जो कोई सिफारिश करेगा सिफारिश अच्छी, यकुल लहू होगा उसके लिए नसीबुन एक हिस्सा मिन्हा उसमें से, वमन यशफा और जो कोई सिफारिश करेगा शफाअतन सिफारिश सय्या बुरी, यकुल लहू होगा उसके लिए किफलुम मिन्हा एक हिस्सा उसमें से, वकान अल्लाहु और है अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन मुक़ीता ऊपर हर चीज के निगरान। देखते हैं इसका क्या है तफसीर। अब देखें, मैं यशफा शफाअतन हसना, जो कोई सिफारिश करेगा सिफारिश अच्छी। तो ये यशफा जो है, यशफा सिफारिश करेगा। यशफा किससे है वर्ड, अगर आप गौर करें, शीन का ऐन से है ना। और शफुन कहते हैं, जिसका मायना क्या है, एक को एक से मिलाना। शफुन यानी किसी कमजोर के साथ दूसरे को मिलाकर उसकी ताकत बढ़ाना या उसको मजबूत करना, ये हो गया शफुन। तो इसलिए सिफारिश क्या होती है, और ये शिफायत जो होता है इसको सिफारिश भी कहते हैं, है ना। तो एक इंसान जो अपना काम खुद नहीं कर पा रहा है, उसके साथ या तो खुद लग जाना या किसी और को लगा देना, ये क्या हो गया, सिफारिश हो गया। और सिफारिश या शिफायत जो है दुनिया में भी होती है और आखिरत में भी होगी, आप लोग को मालूम है ना। और दुनिया में किस तरह सिफारिश, जैसे कि किसी इंसान का दूसरे के हक में कोई बात कहना, उसके लिए कोशिश करना ताकि उसका काम जो अभी बन नहीं पा रहा है वो काम बन जाए, या किसी मुश्किल में है तो उसकी वो मुश्किल दूर हो जाए। यानी कि किसी के हक में बात करना जिससे उसकी मदद हो, अगर मुश्किल में है तो उसका वो ताउन हो जाए, कोई उसकी हाजत है तो उसका वो काम पूरा हो जाए। तो ये हो गई शिफायत या सिफारिश, ठीक है। अब मैं बता रही थी कि इस आयत की पिछली आयत से क्या मुनासबत है ना। तो पिछली आयत में क्या बताया जा रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आप मोमिनों को अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तरगीब दिलाएं, है ना। तरगीब दिलाने के लिए कहा जा रहा था ना, कि आप तरगीब दिलाएं उनको, उभारें उनको कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में निकलें। तो इसमें हुक्म ये है कि जो किसी के कहने पर किसी नेक काम में शरीक होता है, और उस नेक काम में शरीक होने वाले लोगों को भी जो है अजर मिलेगा, और साथ में जो है उस शख्स को भी अजर मिलेगा जिसने उन लोगों को नेक रास्ते पे लगाया। तो इसलिए जो अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने की तरगीब लोगों को दे रहे हैं, जिससे कि इंसान की आखिरत भी संवर जाए, तो इसमें फिर तरगीब दिलाने वाले को भी बराबर का अजर मिलेगा, ठीक है। जैसा कि हदीस में भी आता है कि खैर की तरफ लोगों को ले जाने वाला ऐसा ही है जैसे कि वो खुद खैर कर रहा है, उस हदीस का मफहूम है। इसी तरह एक और हदीस में आता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इशफाउ तो उजरू, सिफारिश करो तुम्हें जो है अजर सवाब मिलेगा, सिफारिश करो तुम्हें अजर सवाब मिलेगा। और उलेमा बयान करते हैं, देखें, लोग जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक एक कैटेगरी लोगों की क्या होती है, जो दूसरे लोगों को उभारते हैं ऐसे काम करने के लिए जिसकी वजह से दीन का गलबा हो, है ना। जो लोगों को उभारें, कोशिश करें कि दूसरे लोग भी ऐसे काम करें कि दीन दीन का गलबा हो। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है लोगों की, जो हम देखते हैं, जो दीन इस्लाम से रोकने के लिए कोशिश करते हैं। वो इस तरह से लोगों को उभारते हैं या लोगों को जो है नेगेटिव चीजें उनके अंदर डालते हैं ताकि दीन का गलबा ना हो, जैसे कि काफिर मुनाफिक, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है, क्या फरमाया जा रहा है कि जो कोई सिफारिश करेगा अच्छी सिफारिश, और अच्छी सिफारिश कौन सी है, यानी कि जो सिफारिश अच्छे काम के लिए हो, जायज हो, और जिस काम का मकसद भी अच्छा हो, वो अच्छी सिफारिश। तो जो कोई अच्छी सिफारिश करेगा उसके लिए उसमें से हिस्सा है, यानी कि उस नेकी का जो सवाब होगा उसमें से उसको हिस्सा मिल जाएगा। अब इसमें भी देखें ना, अब इसमें सबसे पहले अच्छी सिफारिश में कौन सी बात आएगी, इसमें सबसे पहले अच्छी सिफारिश में जो इसका खास माना है वो ये है कि जो अल्लाह के दीन के गलबे के उभारने के में करते हैं ना लोग, जो अल्लाह के दीन का, ताकि अल्लाह का दीन जो है गालिब हो जाए, उसके लिए लोगों को उभारा जाए ऐसे कामों पर, है ना। यानी कि कोई आदमी दीन का कोई काम करना चाहता है, तो
اس کے لیے وسائل مہیا کرے جائیں، اس کا راستہ آسان کروایا جائے. کسی سے اگر آپ کہہ دیں کہ وہ اس کے لیے وسائل مہیا کر دے، اس کے لیے اور آسان کر دے چیزوں کو، جو بھی ہے نا. اور اس کا دوسرا عام معنی جیسے روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں عمومی حالات میں کہ لوگوں کے کام آنا، ان کے لیے سفارش کرنا تاکہ جو ہے ان کے کام بن جائیں، ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں. اب جیسے جنگ کی بات لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بولا جا رہا تھا ابھارنے کے لیے جنگ کے لیے، تو مان لو کوئی انسان جنگ پہ جانا چاہتا، کوئی انسان جو ہے کسی اور کو جنگ کے لیے ابھارتا ہے، جنگ پہ جانے کی ترغیب دلاتا ہے نا. اور یا پھر کوئی اور آدمی خود بھی جنگ پہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نام نہیں لکھا جا رہا اس لسٹ میں، تو اگر یہ اس کی سفارش کر دے ایک اور آدمی کہ ہاں بھائی اس کو بھی جنگ میں لے جاؤ، اور پھر اس کے لیے وسائل مہیا کروا دے، اور پھر یہ انسان نکل جائے اللہ کے راستے میں، تو جس نے اس کو ترغیب دلائی تھی اور جس سے کہہ کر اس کی جس نے سفارش لگائی تھی، اور تو اس کو بھی جو ہے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس کو نکلنے کا مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی اچھی سفارش. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سوالی آتا تھا، یہ غور سے سنیں آپ بات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا تھا، کچھ مانگنے آتا تھا کوئی، تو آپ سے کسی چیز کا مان لو کوئی سوال کرتا تھا، تو آپ جو ہیں صحابہ اکرام سے فرماتے تھے تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کچھ مانگنے آتا، تو ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا تھا، وہ یا تو یہ کرتے خود ہی چیز دیتے تھے اس کو، جو وہ مانگ رہا ہے اس کی حاجت خود ہی پورا کر دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے تھے کہ تم اس کی سفارش مجھ سے کرو. مطلب کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، لیکن صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے سفارش کرو کہ آپ اس کا کام کر دیجئے اس طرح سے، ہے نا. ایسے اس طرح سے سکھاتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بھی اس نیکی میں حصہ ڈلوا دیتے تھے، آخرت میں ان کے لیے بھی اجر ہو جاتا تھا اس نیکی میں. اور دوسری طرف دیکھیں تربیت بھی ہو رہی ہے نا، تربیت بھی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی، تاکہ اس نیکی کے کام کو صحابہ اکرام بھی کریں، ہے نا. اور ایسا کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں کے بیچ محبت بھی بڑھتی ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے ایک دوسرے کا درد محسوس کرتا ہے نا. جب دوسرا حاجت مند ہے اور آپ اس کے لیے سفارش لگائیں گے اور دوسرے کہیں گے، تو دوسروں کی ضرورت کا احساس ہو جاتا ہے اس طرح سے، اور اس طرح پورے معاشرے میں پھر عمومی ہمدردی کی فضا قائم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے نا. تو ہمیں ابھی تک کیا پتہ چلا، کیا سمجھ میں آئی بات، کہ ایک تو خود بھی نیکی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی نیکی کے لیے ترغیب دلانی چاہیے، تاکہ ان کی بھی آخرت میں جو ہے اس کا اجر محفوظ ہو جائے. ان کی بھی آخرت کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے، صرف دنیا کے کاموں کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی ہمیں دوسروں کی فکر ہونی چاہیے، ہے نا. پھر یہ بھی ہے کہ سفارش کا کانسیپٹ کیا ہے، ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ سفارش اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ کمزور کی مدد ہو جائے، ہے نا، کمزور اور ضرورت مند کی مدد ہو جائے. لیکن سفارش پر معاوضہ نہیں لینا، کیونکہ اگر سفارش پر معاوضہ لیا یا دیا گیا تو یہ حرام میں آ جائے گا، پھر یہ رشوت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ضروری ہے سیکھنا. اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا شفاعتن حسنہ کی بات ہو رہی تھی، اچھی سفارش، ہے نا. تو اچھی سفارش میں اور کیا کچھ آ جاتا ہے. علماء کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کا حق اگر اس کو دلایا جائے، یہ بھی اچھی سفارش ہے. اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس پر سے ظلم کا خاتمہ کرانا. پھر کوئی مشکل مصیبت میں ہے تو اس کو اس سے نکلوانا، اس کو کوئی فائدہ دلوا دینا، بشرطے کہ اس میں کوئی رشوت نہ ہو، کسی اور کا حق نہیں مارا جا رہا ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو رہی ہو، یعنی کہ غلط سفارش نہیں کرنی. تو یہ ہو گیا شفاعت حسنہ، جس کی اللہ تعالیٰ یہاں ترغیب دلا رہے ہیں، ہے نا. اور فرما رہے ہیں کہ سفارش کرنے والے کے لیے، اچھی سفارش کرنے کے والے کے لیے اس کا حصہ اس مقرر ہو جائے گا، مقرر حصہ اس کو بھی ملے گا. کیا کہہ رہے ہیں، یقل لہو نصیبم منہا، اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے ہوگا. نصیبم کہتے ہیں مقرر حصے کو. ٹھیک ہے، اور پھر آگے اسی میں کنٹینیو ہے کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی سفارش کرے گا سفارش بری، تو اس کے لیے کیا ہوگا، یَقُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے. یعنی کہ
اس کے گناہ کے عذاب میں سے اس کے لیے بھی حصہ ہو جائے گا. تو بری سفارش کون سی ہوتی ہے؟ جیسے اچھی سفارش میں نے بتائی، اسی طرح بری سفارش میں بھی دیکھیں خاص معنی آ گیا ایک تو، کہ جو دین سے لوگوں کو رکوانے کے لیے سفارش کرے، دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے پروپیگنڈے کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرے، لوگوں کو ابھارے اس چیز پہ، غلط کام پہ. تو یہ تو خاص بات ہو گئی، خاص بری سفارش. اور عام اگر آپ دیکھیں، یعنی کہ جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، جو بھی گناہ کے کام ہے نا، اس میں جو ہے کسی انسان کی مدد کرنا یا کروانا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان خود بھی گناہ کر رہا ہے. تو اس طرح کی سفارشیں نہیں کرنی چاہیے، بری سفارش. یعنی کہ دوسرے کے حق جیسے مارتے ہیں نا، جیسے کوئی جاب ہے، کسی کو آپ جاب پر لگوا رہے ہیں سفارش کر کے، آپ کی جان پہچان ہے، لیکن وہ حقدار نہیں تھا اس جاب کا، حقدار تو کوئی اور تھا، تو آپ نے کسی اور کا حق مار کے اس کو جاب پہ لگوا دیا. حالانکہ جاب تو جائز ہے، جو کام ہے وہ حلال ہے، لیکن وہ اس انسان جو تھا وہ اس کا حقدار نہیں تھا، کوئی اور حقدار تھا، لیکن آپ نے سفارش کر کے اس کو اس پہ لگوا دیا، تو یہ غلط کیا، ناحق اس کو دلوایا. تو یہ ہو گئی بری سفارش. اسی طرح جیسے سفارش کر کے کورٹ میں غلط فیصلے دلوا دیتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی کام جس میں کسی حقدار کا حق مار کر کسی نااہل کو دے دیا جائے، یہ سب بری سفارش میں آتا ہے. اور دوسری چیز اگر آپ دیکھیں کہ کوئی مطلب جینوئن بندہ ہے، لیکن اس کو آپ ایسا کام دلوا رہے ہیں جو کام حرام ہے ان اٹ سیلف، یعنی کہ کسی حرام جاب پر اس کو لگوا دیا، جیسے کہ اب بینک میں جہاں سودوں کا کام ہوتا ہے وہاں لگوا دیا، یا کہیں الکوہول کی اس طرح کی چیزوں میں جہاں بھی مطلب حرام کام ہو رہے ہوں وہاں پہ اس کو کام دلوا دیا، یا کہاں جہاں بزنس اس طرح کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں وہاں پہ اس کو کام پہ لگا دیا. تو یہ جو ہے یہ بھی بری سفارش میں آ جائے گا، حرام کاموں پہ لگوانا کسی سے کہہ کر یا جو بھی. اور دیکھیں نا، جب تک یہ بندہ اس غلط کام پر مقرر رہے گا نا، اس جاب میں رہے گا، بری جاب میں، اور یہ سفارش کرنے والا تو مان لو 1 سال بعد ہی مر گیا، لیکن وہ بندہ ابھی فردر جو ہے اس جاب کو کرے جا رہا ہے 30 سال 35 سال، تو اس کا گناہ جو آ رہا ہے نا اس غلط کام کو کرنے کا، اس بندہ جو اب قبر میں پڑا ہوا ہے اس کو مسلسل اس کا گناہ ملتا رہے گا. تو بری سفارش کرنے کا یہ انجام سوچیں ذرا، کتنا برا انجام. اور اچھے برے ہونے کا معیار ہمیں کیا لینا ہے؟ قرآن اور سنت لینا، لوگ یا زمانہ نہیں لینا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، زمانے میں کیا نارم چل رہا ہے، وہ نہیں. اسی طرح ہم دیکھیں اگر اچھی سفارش کری ہوگی تو اس کا بھی اجر ملتا رہے گا جب تک کہ وہ دوسرا بندہ اس کام پر مقرر ہے، وہ کام کر رہا ہے، چاہے کہ سفارش کرنے والا مر گیا ہو پہلے ہی، ہے نا. تو اس لیے بات کو سمجھ لینا چاہیے، اس بات کو بہت ضروری ہے. انسان بعض وقت دوستیوں کی بنیاد پر یا رشتہ داریوں کی بنیاد پر یا محبتوں کی بنیاد پر اس طرح کی غلط سفارش کر دیتا ہے، دوسروں کے غلط کام مطلب ان کے کام اس طرح بنوا دیتا ہے جبکہ وہ حقدار بھی نہیں ہوتے ہیں، دوسرے کا حق مار لیتا ہے بلکہ. اسی طرح بعض وقت کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کو اس کا حق ملنے سے رکوا دیتا ہے، تو اس کا انجام پھر بہت برا ہے، اچھا نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو جو ہے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، بری سفارش نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس لیے آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب نگران ہیں. مقیت نگہبان کو کہتے ہیں، نگران کو کہتے ہیں، محاسب گواہ ہیں اللہ تعالیٰ. کون کس کی سفارش کر رہا ہے، کس بات پر کر رہا ہے، اس کی کیا نیت ہے، کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ خوب نگہبان ہے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، نیتیں بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کا بدلہ پھر ان لوگوں کو مل کر رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اچھی سفارش کرنی چاہیے، بری سفارش نہیں کرنی چاہیے. چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 86. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب دعا دیے جاؤ تم، بِتَحِيَّةٍ کوئی دعا، فَحَيُّوا تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا زیادہ اچھی اس سے، أَوْ رُدُّوهَا یا لوٹا دو اسے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب حساب لینے والا ہے. آپ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب دعا دیے جاؤ تم، کوئی دعا. اب یہ دعا دینے سے کیا مراد ہے وہ دیکھتے ہیں. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں عربوں کی ہسٹری تو
اور اسلام سے پہلے کیا تھا عربوں میں جو طریقہ رائج تھا کہ جب وہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو اس کو زندگی کی دعا دیتے تھے، دراز عمر کی دعا دیتے تھے، کہتے تھے حیق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھے۔ ہم؟ جیسے ہمارے یہاں بھی عموماً کہتے ہیں نا جیتی رہو، لمبی عمر ہو، اس طرح سے، ٹھیک ہے، حیق اللہ کہتے تھے وہ لوگ۔ اب اسلام نے آ کر اس دعا کو زیادہ جامع اور بہترین بنایا، بہترین چیز سکھائی ہمیں، اور وہ کیا تھا؟ سلامتی کی دعا دی، السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو پہلے جو لوگ اسلام سے پہلے دعا دیتے تھے کہ لمبی عمر کی جو دعا دے رہے ہیں، تو وہ تو ادھوری دعا ہو گئی نا۔ مان لو کسی کی لمبی عمر بھی ہے لیکن تکلیفیں، مشکلیں، بیماریوں سے بھری ہے، تو پھر تو یہ دعا پوری نہیں ہوئی، ہم نے جو اس کو دعا دی۔ تو اب جو ہے السلام علیکم جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ مکمل دعا ہو گئی، جامع دعا ہو گئی، کہ ہر طرح کی سلامتی ہو، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں، دین اچھا رہے، آپ کے دین پر قائم رہیں، صحت کے ساتھ رہیں، سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ جب تم دعا دیے جاؤ، ہو یہ تم، یا مراد کیا ہے دعا دینے سے؟ جب سلام کیا جائے تم کو، بتحیتن، ساتھ سلام کے، تو اس سے بہتر تو کیا ہے؟ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی دعا دو، یعنی کہ تم بھی سلام کرو زیادہ اچھا اس سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس سے اچھا نہیں دے پا رہے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اور ردوہا، یا لوٹا دو اسے۔ اس سے بہتر نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا تو دے دو جواب جتنا کہ اس نے سلام کیا ہے آپ کو۔ اب اس کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہتر کا کیا مطلب ہے، کہ بہتر جواب کیسے دیا جاتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، وہ کیا مسنون طریقہ ہے کہ کوئی اگر سلام میں آپ کو کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو اس سے بہتر جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس سے بہتر کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر کیسے جواب دیں گے؟ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر جواب میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا ہی کہنا ہے، اس سے زیادہ لفظوں میں اضافہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہی مسنون طریقہ ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں تک بس اضافہ کیا تھا، اس سے زیادہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صرف وعلیک بھی کہہ سکتے ہیں، اینڈ آن یو سیم، یعنی کہ تم پر بھی سیم چیز ہو، یعنی کہ برابر کا واپس ہو گیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا مسنون طریقہ جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ الفاظ میں بھی بہتر سے جواب دینا ہے اور انداز میں بھی بہتر ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک تو کلیئر ورڈز میں ہونا چاہیے، پھر پراپر آواز میں سلام کا جواب دیں یا سلام کا جواب دینا ہے، اور خوش مزاجی سے دینا ہے۔ کسی نے آپ کو روکھا سلام کیا تو آپ اس کو مسکرا کر سلام کر دیں، تو ہمارا انداز بھی بہتر ہونا چاہیے، زیادہ اچھا ہونا چاہیے سلام کرنے والے سے۔ اور پھر اور کیا سلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ سلام کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ یہ چیز غور سے سنیں کیونکہ ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں۔ سلام کی ابتدا کرنا سنت ہے، یعنی کہ شروع میں خود سے کسی کو سلام کہنا یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی سلام آپ کو کہہ رہا ہے تو سلام کا جواب دینا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، فرض ہے۔ اتنا جواب جو برابری کا ہے وہ تو فرض ہے، اور اگر اس سے زیادہ آپ کہیں گے تو وہ مستحب ہے۔ اور اگر آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو پھر گناہگار ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، سلام کا جواب دینا فرض ہے، جواب دینا چاہیے۔ اور سلام کی بڑی فضیلت ہے نا، قرآن سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم باہم محبت نہ کرو۔ کیا پھر میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو باہم محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں خوب خوب سلام کیا کرو۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں خوب خوب سلام کیا کرو۔
اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے، دوبارہ ملتے تو پھر سلام کرتے۔ تو سلام جو ہے باہم محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے نا، اور مسلمانوں کی باہم محبت ایمان کی علامت ہوتی ہے، اور ایمان ہی انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اور کیا پتہ ہونا چاہیے ہمیں سلام کے بارے میں؟ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ سواری پر جو ہوگا وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، اور اگر تھوڑی تعداد کے لوگ ہیں آئے ہیں تو وہ بڑی تعداد کے لوگوں کو بیٹھے ہوئے کو جو ہے سلام کریں گے۔ اسی طرح جب کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے، کوئی آتا ہے گھر میں، تو آنے والا جو ہے گھر والوں کو سلام کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا فرض ہے نا، لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جب جواب دینا فرض نہیں ہے، جیسے کہ جب کوئی انسان خطبہ دے رہا ہے اور کوئی آ کے سلام کرے اسے بیچ میں، ہے نا، تو فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اسی طرح کلاس میں کوئی دین کی بات پڑھا رہا ہے، پھر اذان اور اقامت کوئی کہہ رہا ہے، اس وقت نہیں دینا جواب۔ اسی طرح جو ہے رفع حاجت میں ہے یا نہانے میں ہے تو اس وقت جواب نہیں دینا سلام کا، اس وقت فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سلام محبتوں کا دلوں کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے نا، لیکن یہ ذریعہ کب ہوگا؟ جب انسان صرف ریچول کے طور پر سلام نہ کہتا رہے، بس کہہ دیا السلام علیکم، پتہ بھی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا اس کا مطلب، کچھ نہیں، بنا مطلب سمجھے بس بول رہے ہیں ریچول کے طور پہ۔ بلکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریچول کے طور پہ بھی لوگوں نے سلام کہنا بند کر دیا، یہ سنت بھی اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، دوسری چیزیں جو ہیں لوگ بولنے لگے ہیں، ایون مسلمان بھی، ہے نا۔ تو اس کا معنی سمجھ کے جب ہم بولیں گے نا، تو یہ جو چیز ہے نا کہ محبت کا ذریعہ، دلوں کو قریب کرنے کا ذریعہ، تو یہ بات پھر اثر کرے گی۔ تو السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی ہو تم پر، اور اس میں یہ بھی مفہوم آ جاتا ہے السلام علیکم میں کہ تم میری طرف سے بھی سلامت ہو، یعنی کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا یا پہنچاؤں گی، یعنی کہ ہم اس دوسرے بندے کو سلامتی کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں نا، جب ہم دوسرے کو سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں کہ تم سلامت رہو، تو یہ کتنی اچھی دعا ہو گئی، اور دوسرا بندہ بھی ہم سے جو ہے جب یہ مطمئن ہو جائے گا کہ اس سے ہمیں نقصان نہیں ہونے والا، تو کس طرح محبت پھیلے گی نا معاشرے میں۔ تو اس لیے جب بھی آپ سلام کریں گے اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے کہ ہم اس کو دعا دے رہے ہیں بندے کو، اور ہماری وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ غیر مسلمانوں سے سلام کے بارے میں اس کی کیا رولنگ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم جو ہے کہ یہود اور نصارہ کو سلام کہنے میں ابتدا نہیں کرو، لیکن اگر وہ لوگ سلام کہتے ہیں تو سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ سلام کہتے ہیں تو سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر دیکھیں وہ صاف الفاظ میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو جواب میں وعلیکم السلام کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ علیکہ کہہ کر جواب دینا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے کچھ غلط الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے جو ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی بددعا دے رہے ہوں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہودی کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، موت ہو تم پر، نعوذ باللہ، اس طرح سے کہتے تھے، تو علیکہ کہنا چاہیے اس وقت۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں سلام کے بارے میں۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی اوپر ہر چیز کے خوب حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب لکھ رہا ہے، سارا حساب اس کے پاس ہے کہ کس نے پہلے سلام کیا، کس نے جواب دیا، کس نے جواب نہیں دیا، کس نے جواب پورا دیا، کس نے بہتر جواب دیا، اچھے انداز میں جواب دیا۔ سب اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہے، جو بھی ہم بول رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی ہماری نیتیں ہیں، اور اس کا قیامت کے روز پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا محاسبہ کر لے گا۔ تو اس میں بھی کنجوسی نہ کریں سلام کرنے میں، ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ ٹھیک ہے؟ اسی میں ہی بڑائی ہے، اس میں بڑائی نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہمیں سلام کرے۔ آیت 87 پہ آ جائیے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی۔ لیجمعنکم، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں،
इला यौमिल क़ियामह, तरफ दिन क़यामत के, ला रैब फीह, नहीं कोई शक जिसमें। वमन, और कौन, अस्दक़ु, ज्यादा सच्चा है, मिन अल्लाह, अल्लाह से बढ़कर, हदीथा, बात में। हम्म? क्या बताया जा रहा है इस आयत में? अल्लाह ताला की तौहीद का बयान है कि अल्लाह ताला के अलावा और कोई इलाह है ही नहीं बरहक जिसकी इबादत की जाए। वो अकेला माबूद है कि जिसकी इबादत की जानी चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं है। और वो अल्लाह ताला जितने भी हुक्म दे रहा है वो है अजीम शान अजमत वाला अल्लाह ताला, उसने ये सारे हुक्म दिए हैं। और और क्या बताया जा रहा है कि वो क़यामत के दिन जरूर जरूर यकीनन, ला यजमअन्नकुम, लाम लग रहा है ताकीद का, यकीनन तुम सबको जमा करेगा। और उस दिन के आने में कोई शक नहीं है, वो दिन आकर रहेगा अपने वक्त पर, जब उसे अल्लाह ताला ने लिख दिया उस वक्त पर आकर रहेगा। और कोई शक नहीं है उस दिन के आने में। क्यों शक नहीं है? ला रईब फी, नहीं कोई शक उसमें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये बात हमें बता रहे हैं। ये खबर अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं। वो अल्लाह ताला जिसको क्या है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कौन ज्यादा सच्चा है अल्लाह से बढ़कर बात में? कोई नहीं ना, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा सच्चे हैं। तो वो अल्लाह ताला ये खबर हमें दे रहे हैं कि क़यामत आनी है, जरूर आनी है, सब जमा किए जाओगे उस दिन और सबका हिसाब होकर रहेगा, है ना। वो अल्लाह ताला जिनकी बात पूरे कायनात में सबसे सच्ची, जो कह देते हैं वो पूरी होकर रहती है बात। जो खबर अल्लाह ताला ने दी है वो होकर रहना है, वो हक है, सच है। जो वादे अल्लाह ताला करता है वो पूरे करता है, अपने वादों के खिलाफ नहीं करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसलिए जो भी बात अल्लाह ताला ने फरमाई है, चाहे इस आयत में फरमाई हो या पिछली आयतें जितनी तमाम हमने पढ़ी उसमें, या आगे जो भी हम पढ़ेंगे, उनको कबूल करो, मान जाओ, शक मत करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 88 पे आ जाते हैं। फमा लकुम फिल मुनाफिकीन, फमा लकुम, तो क्या है तुम्हें, फिल मुनाफिकीना, मुनाफिकों के बारे में, फी अतईन, दो गिरोह हो गए हो। क्या है तुम्हें मुनाफिकों के बारे में, दो गिरोह हो गए हो। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने, अरकसाहुम, उल्टा फेर दिया उन्हें, बिमा कसबू, बावजह उसके जो उन्होंने कमाई की। अतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन तहदू, कि तुम हिदायत दो, मन अदल्लल्लाह, उसको जिसे गुमराह कर दिया अल्लाह ने, वमन युदलिल्लाहु, और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह, फलन, तो हरगिज नहीं, तजिदा, तुम पाओगे, लहू, उसके लिए, सबीला, कोई रास्ता। तो क्या बात हो रही है? अब देखें इस आयत के बारे में सही बुखारी में एक हदीस आती है कि ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग उहद के लिए निकले थे, तो उस वक्त आपके साथ निकलने वालों में से कुछ लोग वापस आ गए थे। तो उनके बारे में सहाबा इकराम दो ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। एक ग्रोह का कहना था कि हमें उन्हें कत्ल कर देना चाहिए, जबकि दूसरे ग्रोह के क्या राय थी कि उन्हें कत्ल नहीं करना चाहिए। लिहाजा उस मौके पर अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई, फमा लकुम फी मुनाफिकीना फिअतैन, कि तो क्या सबब है कि मुनाफिकों के बारे में तुम दो ग्रोह हो रहे हो। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना शहर तैयबा है, यानी कि पाक है। ये मैल और कुचैल को इस तरह दूर करता है जिस तरह आग चांदी के मैल और कुचैल को दूर कर देती है। तो ये इस आयत के बारे में, शान नुज़ूल के बारे में आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो थे मुनाफिक, है ना, जो वापस लौट आए थे। मुनाफिक कौन लोग थे? अब्दुल्ला बिन उबई और उसके जो फॉलोअर्स थे, जो बज़ाहिर वैसे तो इस्लाम में दाखिल हो गए थे दुनियावी फायदे पाने के लिए और आफियत में, अमन चैन में रहने के लिए, लेकिन ये लोग दिल से ईमान पर नहीं थे, दिल से मुसलमानों के लिए मुखलिस नहीं थे ये लोग। और इन लोगों की मुनाफिकत जो थी पहली बार खुली कहाँ? जंग उहद में, जब 300 लोग अब्दुल्ला बिन उबई के साथ मदीना वापस लौट आए थे। उस वक्त जबकि दुश्मन बिल्कुल सर पे था, तो उस वक्त इन्होंने धोखा दे दिया मुसलमानों को। तो इस पर जो है मुसलमान, जब ये लोग वापस आ गए थे, ये मुनाफिक लोग, इस पर जो है मुसलमानों के दो ग्रोह हो गए थे, और कि इन मुनाफिकों के बारे में क्या करना चाहिए, है ना। और देखें उस वक्त 300 लोग थे ये,
خیر بعد میں جا کے تو ان میں سے کافی لوگوں نے توبہ کر لی، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے 80 لوگوں کے نام بتائے تھے منافقوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا۔ تو دیکھیں اب جو کافر تھے ان کے بارے میں تو حکم واضح تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، لیکن یہ جو منافق تھے ان کے بارے میں جو تھا، مسلمان تذبذب میں کے شکار ہو گئے کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے یا پھر جو دشمن ہے کافر ہیں ان کے جیسا کیا جائے۔ تو پھر اس بات پہ مسلمانوں میں ان منافقین کے بارے میں کچھ اختلاف سا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہے ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کیا ہے تمہیں اے مسلمانوں کہ تم منافقوں سے متعلق دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، تمہاری دو رائے ہو گئی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اور اللہ نے ان کو، کن کو، منافقوں کو اوندھا کر دیا ہے۔ ارکسو، ارکسہم، ارکسا اوندھا کرنا، الٹا پھیر دینا، الجھا دینا۔ حالانکہ اللہ نے تو ان کو اوندھا کر دیا، الٹا کر پھیر دیا، الجھا دیا۔ کیسے الٹا کر دیا؟ یہ منافق جو تھے پہلے کافر تھے، ہے نا، پھر مسلمان ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے منافقت کی، دھوکا کر دیا، تو اللہ نے ان کو پھر الٹا دیا، یعنی کہ پھر سے یہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ تو واللہ ارکسہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں الٹایا؟ کیا ریزن تھا ان کے الٹانے کا؟ بما کسبو، باوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، مخالفت کی، باطل کی ابتدا کی، ان کی اس منافقت کی وجہ سے یہ الٹے لوٹائے گئے۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے اس سے کہ جب کوئی اللہ اور رسول کو دھوکا دیتا ہے نا تو بہت بڑا جرم کرتا ہے وہ، ایسے انسان کا پھر ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا ایمان ہی قابل قبول نہیں رہتا۔ تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت دو جن کو اللہ گمراہ کر دے؟ اگر آپ آیت کے شان نزول دیکھیں تو تہدو کے معنی کیسے آتے ہیں؟ تہدو کے معنی آتے ہیں ہدایت یافتہ قرار دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ جن کو اللہ نے گمراہ قرار دے دیا اس کو تم ہدایت یافتہ قرار دو، ان کو تم مسلمان قرار دو، یعنی وہ مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں ایسے لوگ۔ اور دوسرا معنی دیکھیں تو دوسرا معنی کیا آتا ہے کہ کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی کہ ان کی منافقت بے ایمانی کی وجہ سے اللہ نے جو ان سے ہدایت چھین لی ہے، تو کیا تم پھر ان کو ہدایت دے سکتے ہو؟ کیونکہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی کہ پھر ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے اس کے لیے تم، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو انسان ہدایت پاتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کا باطن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے خود کیا چاہ رہا ہے، کتنا چاہ رہا ہے، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اس کی طلب ہوتی ہے، لیکن جو خود نہ چاہے، جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، پھر اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس سے پھر ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے، اور یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر، حکمت کی بنا پر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، اور گمراہی سے بچنے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ٹھیک ہے، آیت 89، ودو لو تکفرون، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو، کما کفرو، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، تو تم ہو جاؤ برابر، فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یحاجروا فی سبیل اللہ، فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو نہ تم بناؤ ان میں سے دوست، یہاں تک کہ حتی، یہاں تک کہ یحاجروا، وہ ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں،
वक़्तुलूहुम और कत्ल करो उन्हें, हैसु वजदतुमूहुम जहाँ कहीं भी पाओ तुम उन्हें, वला तत्तखिज़ू मिनहुम और ना तुम बनाओ उनमें से वलिया कोई दोस्त, वला नसीरा और ना कोई मददगार। ये इसका तर्जुमा। तफसीर देखते हैं क्या बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है, ये भी गौर करें। वद्दू लौ तकफुरूना, वो दिल से चाहते हैं कि काश कि तुम कुफ्र करो। किसकी बात हो रही है? मुनाफिकों की बात हो रही है। ये समझ आ रही है बात? मुनाफिकों की बात हो रही है कि मुनाफिक जो हैं दिल से चाहते हैं। वद्दू, वद कहते हैं शदीद मोहब्बत, दिल की शदीद चाहत। तो ये जो मुनाफिक हैं ये दिल से चाहते हैं कि जिस तरह वो गुमराह हो गए, जिस तरह उन्होंने कुफ्र किया, इसी तरह तुम भी कुफ्र करो। और तुम भी कौन? मुसलमान। मुसलमान भी कुफ्र इसी तरह करें और कुफ्र करके तुम एक दूसरे के बराबर हो जाओ और तुम सब गुमराही में कुफ्र में बराबर हो जाओ, एक जैसे हो जाओ। तो ये चाहते हैं मुनाफिक, शदीद इनकी यही चाहत है और यही इनकी दुश्मनी है कि इनके दीन का नुकसान कर दिया जाए मुसलमानों के। यानी कि मुसलमान क्या है? मुसलमान तो उनके बारे में क्या चाहते हैं कि वो हिदायत पा जाएं, लेकिन मुनाफिक तुम्हारे बारे में क्या चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे हो जाओ, तुम भी कुफ्र करो, तुम भी गुमराह हो जाओ। मोमिन के अंदर तो खैर ख्वाही होती है सबकी, वो तो यही चाहता है कि सबकी आखिरत संवर जाए, सब दीन की तरफ आ जाए, सच्चे दीन की तरफ। लेकिन जो लोग खुद जो है गलत रास्ते पे होते हैं ना, वो दूसरों को भी यही चाहते हैं कि वो भी गलत रास्ते पे आ जाए, सही रास्ते से हट जाए। इसी तरह ये चाहते हैं। फिर आगे फरमाया अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि फला तत्तखिजू मिनहुम औलिया, तो ना तुम बनाओ उनमें से दोस्त। यानी कि उनमें से तुम दोस्त मत बनाओ, इन मुनाफिकों को अपने दोस्त मत बनाओ। ये दोस्त बनने के लायक नहीं, ये तुम्हारे खैरख्वाह है ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बदतरीन दुश्मन है, तुमसे बुग़्ज़ रखते हैं, तुमसे ये नफरत करते हैं, भरोसे के लायक है ही नहीं, जरूरत पड़ने पर साथ देंगे ही नहीं, इसलिए इनको अपना दोस्त मत बनाओ। और वैसे भी देखे ना, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है ना, दोस्तों का असर बहुत पड़ता है इंसान पर, जैसे दोस्त होंगे वो भी ऐसा ही बन जाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको अपने दोस्त नहीं बनाना है। और कब तक नहीं बनाना है वो भी शर्त बता दी, हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि ये अल्लाह ताला के रास्ते में हिजरत कर जाएं। यानी कि इन मुनाफिकों से ताल्लुक करने की एक ही सूरत है कि वो अपने ईमान की सच्चाई का सबूत देने के लिए हिजरत करें, दीन की खातिर बिल्कुल यकसू हो जाएं। तो हिजरत करना, हिजरत जो है ईमान का टेस्ट है, ईमान का मयार है। अब इस आयत के हम जरा पसे मंजर अगर देखें तो वो लोग जिन्होंने जाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था ना, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बावजूद ये अपनी कौम कबीले के साथ ही रह रहे थे, उनके उनसे इतनी मोहब्बत थी, उनको छोड़ना ही नहीं चाहते थे, है ना। और ये कौन लोग थे? मक्का में भी ये लोग थे और मदीना के आसपास जो कबीले थे अराबी बदवी लोगों के, वो लोग भी थे ये। तो इनको जो है दीन के लिए कुर्बानियां करना मुश्किल पड़ रहा था, अपने घर बार छोड़ना मुश्किल पड़ रहा था। और देखें खुसूसन जब इस्लाम के शुरू में जब मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म आया, उस वक्त हर मुसलमान को हुक्म दिया गया था, उन पर फर्ज कर दिया गया था कि वो सब अपने अपने जो कुफर के इलाके हैं उनको छोड़कर मदीना हिजरत करके आए, जिसके पास भी इस्तात थी, है ना, ताकि अपने ईमान को बचा सकें, अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो कर सकें, है ना, और मदीना के मुसलमानों के लिए भी मददगार साबित हो सकें और मुसलमानों की कुव्वत को बढ़ाने का सबब भी बने। तो हिजरत तब फर्ज कर दी गई थी। सिर्फ यही नहीं कि इस्लाम का दावा करके बस अपने घरों में बैठ बैठ जाएं, है ना। अगर ऐसा कर रहे हैं ये लोग तो ईमान की कमजोरी है इनमें, कि इंसान ईमान का दावा तो कर दे लेकिन उसके लिए फिर किसी भी तरह की कुर्बानी ना करे, उसको वो करना मुश्किल हो, चाहे माल से या जान से या मुल्क वतनों को छोड़ने की बात हो। तो इस तरह के जो इंसान हैं वो बाज वक्त इनका क्या हाल है कि ये एक तरह से ईमान ना होने की दलील है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तक वो अल्लाह ताला के रास्ते में हिजरत नहीं करते, मुसलमानों के साथ नहीं जा मिलते मदीना में, तब तक उनको अपने दोस्त नहीं बना। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाएं, तवल्लौ, अगर वो मुंह मोड़ जाएं, ये तवल्लौ का क्या मतलब आएगा? बेसिकली यहाँ मुंह मोड़ने का इसमें ये आएगा बेसिकली कि
اگر وہ ہجرت نہیں کریں، ہجرت کرنے سے منع کر دیں، ہجرت نہیں کریں، غور سے سنیں ہے نا، فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑ جائیں، اگر وہ ہجرت نہ کریں، ایک تو ہجرت نہ کریں میننگ ہے، اور دوسرا میننگ ہے اگر وہ کفر کا اظہار کر دیں، دونوں چیزیں. تو اگر وہ ہجرت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ تم انہیں. اگر یہ بظاہر ہوئے مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے قبیلوں میں ہی رہنا پسند کیا، پھر اگر یہ لوگ اپنے قبیلے کے ساتھ آتے ہیں اور مسلمانوں کے اگینسٹ جنگ کرنے آتے ہیں، ہے نا، اپنے قبیلوں کے ساتھ، کیونکہ یہ کیا ہوتا تھا، ہم جانتے ہیں نا عرب معاشرے میں کہ قبیلے کا ساتھ دینا ہوتا ہے. اب یہ لوگ قبیلہ چھوڑ کے تو گئے ہی نہیں، دارالکفر کو چھوڑ کے دارالایمان میں تو شفٹ ہوئے نہیں، تو آئیں گے اب یہ قبیلے کے ساتھ جنگ کرنے مسلمانوں کے اگینسٹ. تو پھر جنگ کے میدان میں ان مسلمانوں کو جو بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن انہی قبیلوں کے ساتھ رہ رہے تھے، دشمن کی فوج میں اگر یہ آتے ہیں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ تم. ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان تو ہو گئے تھے تو ان کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، پر ہیں تو یہ منافق مفاد پرست لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ جو ہجرت کر کے تمہاری طرف آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہجرت کر کے نہیں آتا بلکہ دشمن کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کر رہا ہے اور تمہاری تلوار کی زد میں آتا ہے تو بھلے ہی وہ مسلمان ہو تم اسے مار سکتے ہو. کیونکہ اب جو ہے منافق کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی، اس کا کفر کھل کر سامنے آ گیا. وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں آیا ہے نا، تو پھر اپنا دفاع کرنا تو ضروری ہوگا، ہے نا. تو یہ حکم آ گیا، اور یہ منافقوں کو مارنے کا حکم صرف جنگ میں ہے، جب وہ لڑنے آئے مسلمانوں سے تبھی. کیونکہ دیکھیں عبداللہ بن ابی جو بڑا منافق تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پریشان کیا ہے نا، اور مدینہ میں جب تھا وہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجازت نہیں دی، کبھی اجازت نہیں، بلکہ کہا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، کر دیتا ہے، اس لیے کبھی اجازت نہیں دی اس طرح سے. تو یہ قتل کرنے کی اجازت کب ہے؟ جنگ میں ہے، جب وہ آپ کے خلاف لڑنے آئے اپنے قبیلوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کو جنگ احد کے سلسلے میں دیکھیں ہجرت کی بات کو، تو اس سے کیا مراد ہوگی کہ ان منافقوں سے دوستی مت کرو جب تک کہ وہ آپ جو ہیں جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر نہ نکلیں. مطلب ان کی ہجرت کیا ہے کہ وہ مدینے سے نکل کر جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے ہیں جنگ پر، ان کے ساتھ جب تک وہ نہ جائیں، جب تک وہ جنگ پر نہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر، تب تک. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ ہجرت نہ کریں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلیں جنگ میں بلکہ دشمن کے ساتھ مل کر آپ سے جنگ کریں، تو ان کو تم پکڑو مارو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، بھلے ہی وہ کلمہ پڑھتے ہوں، ان کے کلمے کا پھر اعتبار نہیں ہوگا. جنگ میں مارنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی اس آیت کو غلط کوٹ بھی کرتے ہیں لوگ، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتا کر پھر کہتے ہیں کہ تمہارے دین میں ایسا ہے، تمہارے دین میں ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور نہ تم بناؤ ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. پھر وہی بات کی، ان میں سے کسی کو دوست مت لو، اپنا مددگار مت بناؤ، کیونکہ یہ منافق ہیں، جہاں اپنا فائدہ دیکھیں گے ادھر لڑک جائیں گے. ان کو تم سے کوئی محبت نہیں، تمہاری کوئی خیر خواہی نہیں، اس لیے ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ان پر اعتماد نہیں کرنا، ان کو دوست یا مددگار نہیں بنانا ہے تمہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آیت نمبر 90 پر آ جائیے. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے جو یسلون جو جا ملتے ہیں إِلَىٰ قوم ایک قوم سے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ درمیان تمہارے اور درمیان ان کے میثاق پختہ عہد ہے. أَوْ جَاءُوكُمْ یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ کہ تنگ ہو گئے سینے ان کے، أَن يُقَاتِلُوكُمْ کہ وہ جنگ کریں تم سے، او يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ یا وہ جنگ کریں اپنی قوم سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَسَلَّطَهُمْ البتہ مسلط کر دیتا انہیں علیکم تم پر،
फलक़ातलूकुम, तो बस जरूर वो जंग करते तुमसे। फ़इन, फिर अगर, इतज़लूकुम, वो अलग रहें तुमसे, फलम, फिर ना, युक़ातिलुकुम, वो जंग करें तुमसे, व अलक़ौ, और वो डाले, इलैकुम, तरफ तुम्हारे, अस्सलमा, सुलह को, फमा, तो नहीं, जअलल्लाहु, बनाया अल्लाह ताला ने, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिम, उन पर, सबीला, कोई रास्ता। क्या बात हो रही है? अब अल्लाह ताला इस आयत में एक्सेप्शंस बता रहे हैं, इस्तिस्नाई सूरतें बता रहे हैं कि किन को कत्ल नहीं किया जाएगा। पहली बात क्या बताई जा रही है? सिवाय उन लोगों के, इल्ला लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, के उनको जब वो मुनाफिक किसी ऐसी कौम या काफिर कौम के साथ जा मिलें जिसका मुसलमानों के साथ मुआहदा हो, अमन का, जंग ना करने का, तो उस मुआहदे का तकाजा क्या है कि उन काफिरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और उसके साथ भी नहीं की जाएगी कोई छेड़छाड़ या कोई लड़ाई की बात जो उस काफिर कौम से जा मिला है, यानी कि ये मुनाफिक जो भी हैं, तो उसको भी कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको कत्ल करना तो क्या होगा, मुआहदे को तोड़ना होगा जो इस कौम से किया है। तो क्या बात हो गई, ये पहला पॉइंट, कि किसको कत्ल नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो मुनाफिक जो ऐसी काफिर कौम के साथ जा मिले जिसका मुसलमानों के साथ अमन का, जंग ना करने का मुआहदा है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात देखें क्या है, औ जाउकुम हसीरत सुदूरुहुम, या वो आते हैं तुम्हारे पास कि तंग हो गए सीने उनके कि वो जंग करें तुमसे, या वो जंग करें अपनी कौम से। अब दूसरा पॉइंट बता दिया, वो लोग जो काफिरों के दरमियान रह रहे होते हैं और वो नहीं चाहते कि मुसलमानों से लड़ें, मुसलमानों के खिलाफ कोई जंग खुद करें या अपने कबीले से भी लड़ें, ना तो वो अपने ही कबीले से जंग करना चाहते हैं और ना ही वो मुसलमानों के साथ जंग करना चाहते। हम्म, औ जाउकुम, या वो आते हैं तुम्हारे पास, जाउकुम, इसका क्या मतलब है कि उनको तुम्हारे खिलाफ जंग में लाया जाता है। हम्म, जैसे कि जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बनु हाशिम के कुछ लोगों को जबरदस्ती लाया गया था, तो उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया था कि उनको कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको बंदी बनाकर, जो है जंग का कैदी बनाकर कैदियों में लाया गया था। ठीक है, तो ये बात हो गई कि उनको मुसलमानों के मुकाबले में लाया जाता है, और उनका हाल क्या होता है, हसीरत सुदूरुहुम, उनका हाल ये होता है कि उनके दिल तंग होते हैं कि तुमसे जंग करें या अपनी कौम से जंग करें। हम्म, उनके दिल तंग होते हैं, हसीरत सुदूरुहुम, यानी मार्के में तो उनको लाया गया है, लेकिन वो ना तो मुसलमानों से जंग करना चाहते हैं और ना ही अपनी कौम के खिलाफ जंग करना चाहते हैं। तो इन लोगों से भी तुम जंग नहीं करोगे, उनको कत्ल नहीं करोगे, ये हुक्म है। ठीक है, इसी में आगे फरमाया, वलौ शाअल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलक़ातलुकुम, कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन मुनाफिकों को तुम पर मुसल्लत कर देता, तुम पर गलबा दे देता, तो फिर ये तुमसे जंग करते। अभी तो ये तुमसे जंग नहीं कर रहे, अभी तो इनका सीना तंग होता है जंग से, और अल्लाह ताला ने इनको तुमसे रोक रखा है अपने लुत्फ़ो करम से। लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो इनको भी मुसल्लत कर देता और ये भी जंग कर रहे होते तुमसे, है ना? लेकिन फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फ़ाइन तज़ालूकुम, फिर अगर वो अलग रहें तुमसे, फलम युक़ातिलुकुम, और वो जंग ना करें, और वो जंग ना करें तुमसे, और वो डालें तुम्हारी तरफ सलम, यानी कि सुलह, यानी कि अगर वो तुमसे किनारा कशी करते हैं, जंग जंग में तुमसे किनारा कशी करते हैं, तुमसे जंग नहीं करते और तुम्हारी तरफ सुलह डालते हैं, तुम्हारी तरफ सलाम डालते हैं, सलामा मतलब वो तुमसे सुलह चाहते हैं, अमन और अमान चाहते हैं और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम देते हैं, तो क्या करना है? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो नहीं बनाया लाने तुम्हारे लिए उन पर कोई रास्ता, यानी फिर मुसलमानों को उनसे जंग करने की इजाजत नहीं है, उनको कत्ल करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला ने फिर तुम्हें कोई इख्तियार नहीं दिया कि तुम उनसे जंग करो या उनको कत्ल करो। हम्म, तो ये बात हो रही है कि बेसिकली अगर कोई सुलह का हाथ आगे बढ़ाए तो उसे कबूल कर लेना चाहिए, फिर जंग नहीं करनी चाहिए।
ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.